السلام علیکم ناظرین، پی ٹی آئی کے سابقہ رہنما علی زیدی کا تہلکہ خیز انٹرویو سامنے آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ انہیں کس طرح سے ٹارچر کیا گیا اور کس نے انہیں بیان دینے اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا کہا، اور بھی انہوں نے بہت سے خوفناک انکشافات کیے۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ تو جی انٹرو کیا کراؤں، پارٹی کون سی ہے؟ میں تو آئی پی پی نہیں، میں تو آئی پی پی میں تو گیا تھا خالی دیکھنے کے وہ کیا کرے، میں نے جوائن تو نہیں کی تھی کبھی۔ I never said I joined. There was a press conference. ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، آپ بیٹھے تھے اس پریس کانفرنس میں ہم اسٹیج پہ، یہ کو بہت دور کونے میں فواد چودھری بھی بیٹھے تھے۔ فواد چودھری منہ چھپا کے پبلک میں بیٹھے۔ سر میں جب آیا ہوں تو انہوں نے مجھے وہاں بٹھا دیا، میں نے اپنی مرضی کی تو نہیں بنائی تھی، بیٹھا تھا۔ جوائن نہیں، اگر جوائن کی ہوتی تو الیکشن لڑا ہوتا نا، کوئی عہدہ لیا ہوتا نا۔ کیوں گئے تھے؟ بہت وجوہات، کراچی سے جہاز میں بیٹھے، فواد چودھری پبلک میں بیٹھ کے منہ چھپا رہا ہے، علی زیدی اسٹیج پہ بیٹھا ہے، عمران پاکستان ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں۔ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ چلیں، میں آئی پی پی میں نہیں ہوں اور پی ٹی آئی نے مجھے نکال دیا تھا کاغذ بھیج کے، سسپینڈ کر دیا۔ نہیں، شو کاز نہیں تھا، میں آپ کی ممبرشپ ٹرمینیٹ کر دیا۔ آپ کا ایک بڑا مشہور ہوا تھا وہ بیان جب آپ نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کی زندگی میں تحریک انصاف چھڑوانا چاہتے ہو تو یہاں گولی مار دو۔ اس کے بعد کی لائن بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا مجھے عمران خان بھی نہیں نکال سکتا پی ٹی آئی سے، اور نکال دیا۔ اور میں نے کہا تھا، میں کہا وہ عہدہ نہیں دے گا نا، میں ووٹر تو ہوں نا، عمران خان بھی مجھے کہے گا تو میں چوکیداری کا کام میں کر لوں گا۔ اس کے بعد اگر میں نے چھوڑی 11 دن بعد، اس کے 11 دن بعد تو took you 11 days۔ ہاں took me 11 11 دن۔ It could have taken me۔ گولی نہیں کھائی؟ نہیں، میں گولی کھانے کا بیان یہاں سے تھا۔ ٹوٹ گئے، ہار گئے، ڈر گئے؟ I have lost all in politics. Tangible financials کچھ بھی نہیں رہ گیا، اور میرا وہاں اور رہنا میں رہ لیتا، یعنی کہ کون سی جیل میں؟ جیکب آباد میں 50 ڈگری گرمی، جیل ہے، مشکل نہیں ہے، چھت بھی نہیں ہے اس پہ، سلاخیں، 50 ڈگری گرمی، جو بھی تھا، اور بھی مشکل لوگ رہے ہوں گے صورتحال میں۔ میں کوئی کمپیریٹیو انالیسس نہیں مچھر کاٹتے ہیں، کھن کھجورے 2 دفعہ کاٹ چکے ہیں، اور سگریٹ سے جلایا، وہ سگریٹ دے دی تھی تو اسے جلا کے بچ گئی۔ وہ I remembered my late father، ابو کہتے تھے کہ کھن کھجورا کبھی گھس جائے تو گرم پانی ڈالو، وہ گرم پانی کے تو تھا کوئی نہیں۔ وہ سگریٹ ایک دن پی رہا تھا تو بڑی تکلیف ہوئی، دیکھا تو کوئی چیز گھس رہی ہے اندر۔ وہ نشان ہیں دونوں پاؤں میں، ایک لیفٹ میں ایک رائٹ میں۔ That was the 3rd day and the 4th night۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑی سی کمفرٹیبل بھی ہو گئی تھی، ان دا سینس کہ 6ٹھے دن انہوں نے ایک تکیہ اور گدا دے دیا تھا، اور ایک کچھ وہ پانی شانی آ جاتا تھا۔ شروع کے 5 دن تو باتھ روم بھی نہیں تھا، لیکن جو مجھے میسج دیا گیا تھا وہاں، اگر میں وہ مجھے نہیں پتا وہ تھریٹ تھی، ایک امپلائڈ تھریٹ تھی بڑی زوردار، میں شاید اگر وہ ایکسرسائز ہو جاتی تو میں شاید خودکشی کر لیتا، یا اگر مجھے چھوڑ دیتا تو میں کسی کو مار دیتا، تو وہ میں نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں ایک اسٹیٹمنٹ لے کے گھر چلا جاتا ہوں۔ یہ آج میں آپ کو ڈسکلوز کر رہا ہوں۔ بڑی مشکل سے خان صاحب کو پیغام پہنچوایا تھا وہاں سے، اور ان کا جو پیغام مجھے واپس آیا تھا، انہوں نے کہا تھا بیان دے کے گھر چلے جاؤ۔ تو آپ نے خان صاحب کے کہنے پہ کیا؟ نہیں، میں نے تو یہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا تھا، وہ اگر مجھے نہ بھی کہتا میں کرتا، لیکن میں نے ان کو بتا دیا تھا۔ اس وقت وہ جیل میں نہیں تھے، وہ باہر آ چکے تھے نا، ہم تو 9 مئی کو اریسٹ ہو گئے تھے۔ تو آپ نے خان صاحب کو پیغام یہ بھجوایا کہ میں اب نہیں برداشت کر سکتا؟ میں نے کہا کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے شاید میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تو انہوں نے کہا تم کاشف، جو بھی مجھے پیغام دیا گیا تھا، میں آج بھی دوبارہ جسمانی اور نہیں، میں آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گا، اخلاقی، میں آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں پہلی دفعہ اٹھا تھا کاشف 15 اپریل کو ایک فضول سے کیس میں، میرے خیال میں 23 کو چھوٹا، وہ 3-4 جگہ ادھر ادھر گھوم کے، پھر 9 مئی کو شام کو میں وہ دھرنے میں ہی جا رہا تھا 4 FSL پہ، بٹ وہ ٹریک شاید کر رہے ہوں گے، پھر اٹھ گیا تو میں نے بھی کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ 9 مئی کو کنڈیم میں نے کیا تھا، میں آج بھی کرتا ہوں، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، خان صاحب نے بھی کہا، ہر ایک کہہ رہا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ ایک اچھا، اس سے پہلے جب میں بفور آئی گاٹ ٹو دا پریس ٹو ضیاء الدین ہاسپٹل، آلریڈی ٹی وی پہ شروع ہونا ہو گیا کہ جی وہ علی زیدی چھوڑ رہا ہے۔ میں نے تو کسی کو کہا ہی نہیں کہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ آئی نیور سیڈ ٹو، جب گولی والی پریس کانفرنس اس سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا ٹی وی پہ، ARYP بھی چل رہا تھا، علی زیدی کی پریس کانفرنس ہونے والی ہے، صبح پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ میں تو کسی نے آپ کے تعلقات جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے اس وقت، اس کی بنیاد پر سب کو یہ لگ رہا تھا کہ علی زیدی صاحب وہی کریں گے جو ان کو کہا جائے گا۔ کاشف چلیں پہلے یہ کلیئر کر لیں، میں اس سوال کا جواب چلیں اس پہ میں آتا ہوں تھوڑی نہیں، بہت ضروری دینا، بیکاز یہ میں اصل میں نے جو آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ایگری کیا نا، وہ میں کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی پریکٹیکل پالیٹکس میں میرا کوئی ارادہ نہیں آنا، میں فائنینشلی افورڈ ہی نہیں کر سکتا، آئی بی ویری آنیسٹ۔ اس میں کوئی ڈکی چھپی پیسے ختم ہو گئے؟ نہیں، میں 2.5 لاکھ روپے کی نوکری میں تو زندگی نہیں گزر سکتی نا، وزیر کو اور کیا ملتا ہے۔ لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں پالیٹکس چھوڑوں گا۔ میں اس جماعت کو
میں فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہوں لیکن میرا بڑا عرصہ گزرا ہے 99 سے اور پھر 2002 سے فلی ایکٹیو. عمران خان صاحب آپ کو کیا کہتے ہوتے تھے, تو یاد ہے؟ بن کباب, چیز برگر. اچھا, یا چیز برگر کہتے تھے نا, خالی برگر کہتے تھے. اور آپ جیسے دوست ٹی وی پہ آ کے بھی یہ شروع ہو گئے. یہ بتائیں پھر افسوس ہوا آپ کو جب آپ نے پارٹی چھوڑ دی؟ بہت سے لوگ چھوڑ گئے, لوگوں کو لگا کہ یہ تو, میں ایک بات اپنی ختم کر لوں, یہ کلیئرٹی آ جائے گی دو اس میں. تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا, جب میں نے وہ بیان دیا I meant it from here, میں نے جب پارٹی چھوڑی کوئی خوشی کی بات نہیں تھی, لیکن جن سرکمسٹانسز میں تھا اور جو تھریٹ تھا یا میسیجنگ تھی جو بھی تھی, اور اگر وہ پرسیوڈ تھریٹ اگر ریالٹی ہوتی تو میں نے آپ سے پہلے کہا نا, میں اپنے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تھا شاید, میں اور پتہ نہیں کیا کرتا. بٹ اور میں یہ سوچتا ہوں اور میں نے بڑا سوچا اگر دوبارہ میں اس پوزیشن میں آؤں اور دوبارہ مجھے یہ ان حالات میں اور یہ والا بات اگر مجھے کہی جائے شاید میں دوبارہ یہی کرتا. میں میری اس معاملے میں ریگریٹ نہیں ہے, میں سیکنڈ تھاٹس بھی نہیں ہے اگر مجھے یہ کرنا پڑتا, بیکاز اس کے بعد والا بہت ڈیمیجنگ ہے. اگر خدا نہ خاصہ وہ کرتے تو بہت ڈیمیجنگ تھا, تو میں وہ دوبارہ شاید یہی کر لیتا. میں نے کوئی خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی ہے, میری کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے. میرا بیان ہے جیل کے اندر سے, جیکاباد جیل سے, ٹوٹل 41 سیکنڈ کا, کہ میں سیاست سے اپنے آپ کو دستبردار کر رہا ہوں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹھپا کیوں لگا ہوا تھا؟ یہ سمجھا گیا کہ آپ اس وجہ سے یہ رلی ملی, پنجابی میں رلی ملی کہتے ہیں, وہ میں مل کے کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ. تو میں مل کے کھیل رہا ہوتا تو شاید میں آج وزیر بھی ہوتا, شاید میں MNA بھی ہوتا, میں الیکشن بھی لڑ لیتا, میں کوئی جماعت میں ہوتا, سینیٹر بھی بن گئے لوگ. اگر میں کھیل رہا ہوتا, میں نے کسی کے ساتھ, میری جماعت تحریک انصاف تھی, میں اگر تحریک انصاف کا شاید ممبر نہیں ہوں, انہوں نے نکال دیا مجھے, میں نے بھی کہا میری چھوڑو, لیکن میں ووٹ جب دوں گا تو اپنی مرضی سے دوں گا. میں نے ابھی اوپنلی کہہ رہا ہوں 6 گھنٹے لائن میں کھڑے ہو کے PTI کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا. میرا اپنا حلقہ تھا جہاں سے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا تھا, میں تو کہہ رہا ہوں میں نے PTI, میرا یہ تو میرا ووٹ ہے نا, حق ہے نا. مذہب میں اور سیاست میں کس چیز کی زبردستی ہے؟ یعنی کہ میرا یہ رائٹ ہے. زبردستی ہے نا, نہیں وہ زبردستی تو ہے, تو زبردستی تو بہت چیزوں میں ہوتی ہے. آپ کو کس نے دھکا دیا تھا استحکام والا؟ انہوں نے دیا ہوگا, پھر آپ کہتے ہیں مجھے وہ آف سٹمپ کا پتا ہوتا ہے نا, تو سب ویل لیفٹ. تو کہتے ہیں سارے آپ کے دوست کراچی والے کے سیکٹر کمانڈرز کے ساتھ میں زندگی میں ڈیلے کر کے, میں زندگی میں ان کی, کیونکہ یو ور آن دی رائٹ سائڈ, رائٹ سائڈ اور تعلقات اچھے بنائے, بڑا میرے ساتھ اچھا ہوا, آپ کو بڑا اچھا ماحول دیکھنے کو ملا. تو مجھے, میں کیوں آج, میں اگر مجھے میرا ماحول, اور یہ ماحول جیکب آباد جیل آئے, اللہ کرے گا, میں اللہ نہ کرے. میں نے سنا ہے جیکب آباد اور میاں والی 2-3 جیلیں ہیں, نہیں مچ اس سے اور خطرناک ہے, وہ اس سے زیادہ دور نہیں ہے جیکب آباد سے. اور یہ بھی میسیجنگ تھی, میں نے کہا یہ بھی میں تیار ہوں, بیئر کر لوں گا. اپنی ذات افسوس ہوتا ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہیے, اپنی ذات کی حد تک I was ready to bear. میری ذات سے باہر آئے, I will not, میں اپنی ذات سے باہر ہوگا تو I will not bear. باقی اس کے آگے چھوڑنا ہے, میں نے وہ کسی سے وہ بات ہی نہیں کرنی ہے نا, بیکاز وہ میرے لیے بڑا, وہ ٹاپک بڑا سینسیٹیو ہے. اگر میرے خیال میں, اللہ معاف کرے, میں آپ کو جانتا ہوں, I know you for maybe 20 سال, اگر وہ آپ کو کہا جاتا ہے شاید, یا وہ میسیجنگ آپ کو دی جاتی آپ کو ذات میں, بیکاز I know you, میرا خیال ہے کہ وہ اس ملک میں بڑے کم لوگ وہ برداشت کر سکتے تھے. لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا. اس کے بعد اور اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد بھی وہ پولیس والے جو تھے وہاں پہ, وہ مجھ سے, اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں, اپنی ذات تک نہیں, میں بائی دا وے باقی بات بھی کر رہا ہوں. مجھے کوئی سندھ کے اندر ہاں چھاپے پڑے, لوگوں کو گھروں سے اٹھایا, غیر قانونی طور پہ اٹھایا, جھوٹی FIR کٹی ہیں, ابھی بھی 3 FIRs ہیں. اس کو ڈیل کہوں ٹھیک ہوگا؟ آپ نے ڈیل کر لی ان کس نے نہیں کی؟ عمران خان تو فی الحال نہیں کر. یار عمران خان سے کیوں میری کمپیریزن کر رہے ہیں؟ میری کیا اوقات ہے یا کسی اور کی کیا اوقات ہے؟ شاہ محمود اور عمران خان اندر ہے نا. باجوہ صاحب کے ساتھ آپ نے کہا ایک ملاقات ہوئی آخری, میں نے تو ان سے بہت ڈسکس کرنا چاہتا تھا, وہ کبھی ڈائریکٹلی تو نہیں بول رہے تھے نا کہ آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم کرا رہے ہیں. میں کہا سر تو میں نے چیف, میں ان کو کہتا تھا, میں کہا چیف مجھے ایک بات سننا ہے. میں نے تو کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ایسے ادھر دیکھیں. میں نے کہا آپ شہباز شریف کو ایسے کیسے کریں گے, قسم خدا کی, اور بھی وٹنسز ہیں بات کی. میں نے کہا یار وہ بندہ FIA پکڑ کے اس کو لے جانے لگی ہے, اس کے اوپر TT ہے, منظور پتہ نہیں کون کون سے کیسز ہیں, کرپشن ہے, سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, بھائی اس کا ڈسکوالیفائی ہوا ہے کرپشن پہ, سارا خاندان اوپر سے نیچے گڑبڑ ہے, سب چور ہیں, باہر کے اخباروں میں آرٹیکلز آتے ہیں, کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے مجھے کہا میں اوتھ ٹیکنگ میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا اوتھ ٹیکنگ, جو وہ نہیں گئے تو بھائی اس کے بعد تو ملے نا مورل وکٹری. خان صاحب کو جب گولیاں لگی نا, تو وہ بڑا ایک, میں نیچے تھا, آپ کو پتا, مطلب میں سندھ سے قافلہ لے کے گیا تھا نا, تو میں نیچے سے سامنے دیکھ رہا تھا, ایسے کنٹینر میں مجھے سارے نظر آ رہے تھے, اور سامنے سے انہوں نے اناؤنسمنٹ کر رہے تھے جی سندھ سے قافلہ آ گیا, علی زیدی صاحب فلاں فلاں فلاں, اینڈ دین آئی ہرڈ جو بھی شارٹس آئے تھے, تو وہ ہمیں, اچھا اس زمانے میں اس کے بعد آپ کو لگا کہ دین تھنگز وینٹ آؤٹ آف کنٹرول. اس کے بعد آپ کا خیال ہے کہ حالات خراب, لیکن اب آپ کسی کو گولی لگوا دیں, مار دیں, نون لیگ والوں نے ماری ہے, ان کا حلقہ ہے, کس نے ماری ہے, باہر سے ماری ہے, جو بھی ہوا ہے, اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جی یہ اس نے کیا ہے, یعنی کہ آپ وہ کر کے اپنا انویسٹیگیٹ کر کے فارغ کر دیں.
لیکن یہ نہیں ہو سکتا نا اس ملک میں کہ آپ اس کے بعد آپ کو لگا کہ مشکل ہو گیا تھا. اس کے بعد بات چیت ہم کر رہے ہیں. میں نے سنا کہ بات چیت میں تو کوشش پھر آخر تک کرتا رہا ہوں سر جی کہ یار یہ کوئی ساروں کے ساتھ بات کر لیں. سیاست میں آنے کا موقع ملا دوبارہ آئیں گے؟ I don't know کہ آگے کیا ہوگا. ارادہ اگر خان صاحب کہیں آ جاؤ علی مجھے ضرورت ہے, میں ملوں گا ان سے. میں نے ان سے کوئی چیزیں کلیئر کرنی ہے. میں نے ان سے کوئی کلیئر تو انہیں بھی آپ سے بہت کچھ نہیں کریں. میں چاہتا ہوں کہ وہ کریں. علی تو مشکل ٹائم پہ چھوڑ گئے تھے. نہیں ان کو پتہ. میری ان سے بعد میں بات ہوئی ہے. میں 30 مئی کو جیل سے نکلا ہوں. اس کے بعد جو بھی ہمیں کرنا پڑا IPP میری اس کے بعد بھی خان صاحب سے رابطہ رہا ہے. واٹس ایپ پہ میرا رابطہ رہا ہے. وہ میرے تو سنے وہ کسی کا جواب نہیں دیتے. I'm sorry sir, میرے سے رابطہ رہا ہے. میرے سے خان صاحب کا 27 یا 17 جولائی تک میرے خیال میں 20 جولائی سے میرا رابطہ رہا ہے. سلام تو کیسے ہیں, ٹھیک ہے. میرا ایک رشتہ تو ہے نا ان سے یار. اب سیاست چھوڑ دی, رشتہ تو ہے. I am concerned about him. I don't think he wants to keep a رشتہ with anybody جس نے ان کو مشکل ٹائم. I don't think that's true. I think that is what is being portrayed. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو بلاک کر دیا. ٹی وی شو میں کسی نے کہا کہ خان صاحب بڑے خوش ہیں علی زیدی کے جانے سے. یہ شیر افضل مروت صاحب نے. سر میں صرف آپ سے آج کاشف چھوڑ دینا. ایسے کو وہ عمران خان کو کیوں اتنا سخت بنا رہے ہو یار؟ کیوں پورٹرے کر رہے ہو؟ سخت ہو گیا یار. نہیں عمران خان اگر بٹ سم پیپل, میں لیٹ می پٹ اٹ دس, ایک دفعہ کیا ہوا, اگر آپ 10 دن کی جیل نہیں برداشت کر سکتے نا, عمران خان اس پہ بہت. تو بھائی پھر مجھ سے کیوں بات کر رہے تھے بعد میں؟ کیوں مجھے میں آپ کی بات اکیلے کی نہیں, میں ہیومن. دیکھیں اسد عمر میں کتنا غصہ, I know this, اسد عمر میں بہت غصہ. مجھے نہیں پتا فواد چودھری پہ غصہ. ہر ایک کے کاشف غصہ ہو, لیکن کوئی ہمارے زمانے میں پارٹی میں رہتے ہوئے لوگوں پہ غصہ تھا اور ہٹا کے تو پھر آگے. مطلب یہ تو ایک لائن ہے. تو یہ ٹھیک ہے, یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. علی زیدی صاحب سیاست میں واپس آنے والے ہیں. میں نے تو نہیں کہا آپ سے. میں تو کہہ رہا ہوں ابھی نہیں آ رہا. میں چلے ایک کیمرہ, میں اس وقت عملی سیاست میں نہیں آ رہا. جب تک وہ اجازت نہیں دیتے میں سیاست. عمران خان مجھے فون آئیں گے, میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھوں گا. میں نے بہت ساری چیزیں کلیئر کرنی ہے. میں کنفیوز ہوں. میری بات سنیں. کیا کنفیوژن ہے, کیا کلیئر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کوئی آج تک خان صاحب کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دیا. میری کوئی ٹویٹ ہے PTI کے خلاف. اب اتنی دیر میں پروگرام میں بیٹھا ہوں, میں نے کوئی غلط بات کی ہے. لیکن میرا چیئرمین تھا, اگر باہر آئے گا اور میں واپس PTI میں جاؤں گا, میں ان کو بتاؤں گا ضرور کہ یہ ہوا, یہ باتیں کرتے رہے لوگ, یہ ہمارے خلاف بیان دیتے رہے. اس ملک میں اس وقت آج میری نظر میں عمران خان سے کے علاوہ کوئی پولیٹیشین اور کوئی لیڈر نہیں ہے. ناظرین, یہ بات تو حقیقت ہے کہ علی زیدی سمیت بہت سے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا اور بلیک میل کیا گیا, لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چاپلوس تھے اور بوٹ پالش کرتے تھے اور اپنے ہی مفادات کو دیکھتے تھے. تو انہوں نے بلیک میلنگ اور تھریٹ کو دیکھتے ہوئے عمران خان اور PTI کے خلاف بیان دے دیے اور وہ PTI کو چھوڑ کر چلے گئے, جبکہ وہ ان مشکل حالات میں عمران خان اور PTI کو چھوڑ کے گئے جب سب سے زیادہ PTI کو اور عمران خان کو ان کی ضرورت تھی. لیکن ناظرین, ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ان مشکل حالات میں عمران خان اور PTI کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑا, جیسے کہ کچھ خواتین جن میں یاسمین راشی اور صنم جاوید جو ابھی تک جیل میں ہیں, لیکن انہوں نے اتنی مشکلات برداشت کرنے کے باوجود PTI کو ساتھ نہیں چھوڑا اور نہ ہی انہوں نے عمران خان کے خلاف بیان دیا. علی زیدی کا کہنا تھا کہ میں خود پر تو ٹارچر برداشت کر لیتا, اپنے آپ پر ظلم و زیادتی برداشت کر لیتا, لیکن جس طرح سے مجھے میسیجز دیے گئے, ڈرایا دھمکایا گیا, تو میں وہ سب برداشت نہیں کر پایا. میں شاید خودکشی کر لیتا, لیکن جب میں نے عمران خان کو یہ میسج بھجوایا تو عمران خان نے کہا کہ تم بیان دے دو. ناظرین, اب اس میں کتنی حقیقت ہے کہ علی زیدی کو عمران خان نے بیان دینے کا کہا, اس بات کی تصدیق تو عمران خان خود ہی کر سکتے ہیں. ناظرین, علی زیدی کا اشارہ شاید ان کی فیملی کی طرف تھا کہ ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جائے گا, ان کو ٹارچر کیا جائے گا, یا ان کو کسی بھی قسم کی گھٹیا حرکت کی وارننگ دی گئی تھی کہ اگر عمران خان اور PTI کے خلاف بیان نہ دیا تو انہیں ٹارچر کیا جائے گا, لہٰذا انہوں نے بیان دینا ہی مناسب سمجھا. ناظرین, PTI میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف اپنے مفادات کو دیکھتے تھے, جنہیں نہ ہی جمہوریت کی تھی اور نہ ہی انہیں عمران خان سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا تھا, جیسے کہ فیاض الحسن چوہان, اون چودھری اور فردوس عاشقمان, جنہوں نے صرف اپنے مفادات کو دیکھا اور جو ان کے آقاؤں نے انہیں حکم دیا انہوں نے وہی کیا. PTI پر الزام تراشی کی اور عمران خان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا. دوسری طرف علی زیدی اور کچھ اس طرح کے لوگ تھے جنہیں ٹارچر کیا گیا, بلیک میل کیا گیا, تو انہوں نے بیان دے کر ہی اپنی جان چھڑوانا بہتر سمجھا. ناظرین, اس کا نقصان PTI کو اس لحاظ سے ہوا کہ PTI کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بن گئی. دوسری طرف عمران خان اور PTI کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی, کیونکہ سب سے مشکل وقت PTI کا وہی تھا. ناظرین, اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کا جیل سے واپس آنے کے بعد علی زیدی, عمران اسماعیل اور فواد چودھری جیسے لوگوں کو PTI میں واپس رکھتے ہیں یا نہیں, کیونکہ انہوں نے مشکل حالات میں PTI کا ساتھ چھوڑا, یا عمران خان PTI میں ان لوگوں کو بالکل جگہ نہیں دیں گے جنہوں نے مشکل حالات میں PTI اور عمران خان کا ساتھ چھوڑا. ناظرین, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.